ٹوٹی ہوئی چیز جوڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجیے گا، کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دعائیں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں۔ کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا، دوسروں کو خوشبو دینے والے اکثر یوں کچل دیے جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جاتی، نہ ہی کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو کر ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہ کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہوتا، مگر یہ رنگ لے آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور حقیقت بھی، فرق ہے تو رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اکثر راستے سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ناراضگی بھی کتنے مزے کا رشتہ ہے، انسان اگلے بندے کے دل دماغ میں رہتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توپ ہوگا۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھیں، اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین ہی پر ختم ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کیا سکھاتا ہے؟ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم نے سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے۔ غور تو کرے نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب بھی غلطی ہو تو قبول کر لو اور سجدے میں چلے جاؤ، تمہاری گناہ مٹا دیں گے اور ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اونچائی پر جانے کے لیے پہلے زمین پر طریقے سے چلنا سیکھو، ورنہ ایسا گرو گے کہ نہ اڑ سکو گے نہ چل سکو گے۔
خزاں میں اپنے پتوں کی جدائی کی اذیت کو شجر محسوس تو کرتا ہے مگر کچھ کر نہیں سکتا۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔